تلخ حقیقت ہے، کڑوی حقیقت ہے. میرے آخری کے کچھ منٹوں میں آپ کے سامنے میں بتا دیتا ہوں. جس دور سے میں آپ گزر رہے ہیں نا، تھوڑی فصیح اردو استعمال کروں گا، سمجھ لیجئے گا انشاءاللہ. یہ مادیت کا دور ہے. کون سا دور؟ کون سا دور ہے؟ روحانیت پر مادیت کا غلبہ ہے، ضروریات پر خواہشات کا غلبہ ہے. جی ہاں، اللہ کی محبت پر دنیا کی محبت کا غلبہ ہے. آپ کی سمجھ میں آئے نہیں آئے مجھے نہیں معلوم، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے مجھے نہیں معلوم. یہ وہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ مادیت کا دور ہے. کیا معنی ہے مادیت کا؟ مادیت کا معنی میں بتا دیتا ہوں، وقت نہیں ہے ہمارے پاس. مادیت کا معنی ہے ہر کام میں دنیا کو دیکھنا، ہر چیز میں دنیا کو تلاش کرنا. نیکی بھی کر رہے ہیں تو دنیا کمانے کی اور عزت کمانے کی نیت سے کرنا. جیسے سبحان اللہ، تعلیم کیا چیز ہے؟ تعلیم دینا، تعلیم پڑھانا ایک مقدس چیز ہے، بابرکت چیز ہے. افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے آج تعلیم بھی بزنس ہے. اسکول بزنس کیا بولتے لوگ؟ کیا بولتے ہیں؟ تمہاری رگ پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں ابھی. اسکول بزنس، اسکول بھی لوگ چلاتے ہیں، اسکولیں چلاتے ہیں کمانے کے لیے. اور پڑھنے والا بچہ جو طالب علم ہوتا ہے اس کے اندر ایسی مادیت ہے، یہ پڑھوں گا تو اتنا کماؤں گا، یہ ڈگری پڑھوں گا تو اس کا اسکوپ اتنا اچھا ہے، یہ کروں گا تو یہ کروں گا. دل کے اندر مادیت بھری پڑی ہے. کوئی بھی کام آدمی کر رہا ہے دنیا کمانے کے لیے کر رہا ہے. دوسرا میں نے جملہ استعمال کیا، ضروریات پر خواہشات کا غلبہ ہے. آدمی ضروریت کے لیے نہیں جی رہا ہے، یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت نہیں، خواہش کے لیے جی رہا ہے. اور جب خواہش آ جائے گی بیچ میں، کمپٹیشن چلے گا، ایک دوسرے سے کمپٹیشن. اللہ کی محبت کے مقابلے میں دنیا کی محبت. ایک دن اللہ کے سامنے کھڑنا ہے، جو مال کمایا ہے اس کا حساب دینا ہے. یہ احساس ذہن سے چلا گیا. یہی وجہ ہے حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے. نمازی بہت اچھے ہیں ہم، روزے دار بہت اچھے ہیں ہم، دنیا کے ہر معاملے میں ہم اچھے ہیں، مگر جب کاروبار کا مسئلہ آتا ہے، لین دین کا مسئلہ آتا ہے، کمائی کا مسئلہ آتا ہے، مسلمان دنیا میں سب سے کمزور ہے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اور یہی اہم چیز ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے یہ کہہ دیا تھا، آپ نے بہت پہلے یہ پیشن گوئی کر دی تھی. آپ نے لَيَأْتِيَنَّ زمان، ایک ایسا زمانہ آئے گا، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے لَيَأْتِيَنَّ زمان، ایسا زمانہ آئے گا آدمی کیسے بھی پیسہ کمائے گا، اسے پرواہ نہیں ہوگی حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا. میرا آپ سے سوال ہے، کیا یہ زمانہ وہ ہے؟ کیا یہ زمانہ وہ ہے؟ ارے کچھ تو بولو. کیا آدمی کی فکر یہ ہے حرام حلال کیسے بھی آئے، میں کیسے بھی اپنا جیب بھرتا چلوں، کیسے بھی میں کماتا چلوں؟ کیا یہ آدمی کی فکر ہے؟ حرام کمانے والے لوگ اچھے سے یاد رکھیں، قرآن میں اللہ عز و جل نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو باطل طریقے سے مال مت کھاؤ، باطل طریقے سے مال مت کھاؤ. میرا ایک سوال ہے، باطل طریقہ کیا ہے جس سے اللہ نے روکا ہے؟ جی ہاں میرا سوال، جی سود ہے. سبحان اللہ. اور آگے وہ کون سے طریقے ہیں اللہ نے منع فرمایا ہے؟ میں نے کچھ طریقے نوٹ کیے ہیں، آپ کے سامنے میں وہ طریقے بتا کر بات انشاءاللہ تعالی آگے لے کر جانا مناسب سمجھتا ہوں. باطل طریقوں میں کسی کو لوٹ کر کھا لینا. کیسز علماء نے لکھا ہے، غلط کیس کر کر کورٹ کے اندر جا کر غلط کیس کر کر اس کی زمین ہڑپ لینا، دھوکہ دینا، فریب دینا، جعل سازی، ملاوٹ، وہ سارے کاروبار جسے شریعت نے منع کیا ہے وہ باطل کاروبار ہیں. بات ابھی ختم نہیں ہوئی. آپ نے کہا سودی کاروبار. میں نے سنا ہے لوگ نماز میں اچھے ہیں، قرآن میں اچھے ہیں، حفظ میں اچھے ہیں، مگر سود کے مسئلے میں ہر جگہ یہ بیماری پائی جاتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے، اللہ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے. کیا وعید ہے سود کی، کیا وعید ہے؟ میں نے حدیث نوٹ کی ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، الربا 70 حوباً، سود کے 70 درجے ہیں. سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی والدہ کے ساتھ زنا کرے. جی جب بھی حدیث پڑھی جاتی ہے آپ روتے ہیں، جب بھی حدیث بولی جاتی ہے آپ روتے ہیں. یہی سود کی یہی نحوست ہے. ساری امت اس وقت اس سود کی وجہ سے اللہ کی ذلت کا مستحق بنی ہوئی ہے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اذا تبایعتم العینہ، جب تم سودی کاروبار کرو گے، یاد رکھو اے مسلمان بھائیوں، جب تم سودی کاروبار کرو گے تو حالت کیا ہوگی؟ اللہ خود تمہارے اوپر ذلت مسلط کرے گا. تم دعائیں مانگو گے، تمہاری دعائیں نہیں قبول ہوں گی.
اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ دوسرا، باطل کے اندر علماء نے کچھ لکھا ہے، میں سارا چھوڑ کر ایک چیز میں آپ کے سامنے بتا کر ایک حدیث کے ساتھ، ہو سکتا ہے میرا وقت ہو جائے، میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ حدیث یہ ہے، باطل طریقوں میں ایک طریقہ یہ ہے المال العام۔ کیا جملہ ہے؟ بڑے ضبط سے بیٹھ رہے ہیں بھائی آپ لوگ، یہ آدمی چھوڑتا بھی نہیں، سونے دیتا بھی نہیں جی۔ کیا معنی ہے باطل طریقے میں؟ ایک چیز علماء نے ذکر کیا ہے المال، یہ عربی کا علماء کا جملہ، المال العام، وہ مال جو سب کا ہے، سب کا مال ہے۔ کون سا مال سب کا ہے؟ کون سا مال سب کا ہے؟ حدیث پہلے پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد میں اس کی شرح تمہارے سامنے کر دیتا ہوں، ذرا رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس حدیث پر انشاءاللہ۔ حدیث کے راوی ہیں عن امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال، حضرت عمر بن خطاب راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں مما کان یوم خیبر کی جنگ کا دن تھا، کہتے ہیں اقبل نفر من اصحاب النبی۔ یہ ایک حدیث غور سے سن لیجئے گا، انشاءاللہ زندگی میں کام آئے گی آپ کی۔ ایک حدیث غور سے سن لیجئے، اقبل نفر من اصحاب النبی، صحابہ کرام کی ایک جماعت، جنگ ہو چکی ہے، لاشیں جگہ جگہ پڑی ہوئی ہیں، صحابہ کرام کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، جو صحابہ جنگ کے بعد معائنہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اقبل نفر من اصحاب النبی فقالوا، تمام صحابہ نے کہا فلان شہید، یہ انتقال ہو گئے ہیں، یہ شہید ہیں، وہ فلان شہید، فلاں انتقال ہو گئے ہیں، جنگ میں مارے گئے ہیں، یہ شہید ہیں، وہ فلان حتی مروا علی رجل، ایسے گزرتے ایک آدمی پر صحابہ گزرے، صحابہ نے، وہ بھی مرے ہوئے تھے، صحابی ہیں، شہید ہو کر ہیں، مرے پڑے ہیں، تمام جو صحابہ گزر رہے تھے نا، انہوں نے ان کی طرف اشارہ کر کہا یہ بھی شہید ہے، فلان شہید۔ حدیث سمجھ میں آ رہی ہے؟ حدیث سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس کو شہید مت کہو۔ آپ نے آخر میں جسے شہید کہا ہے نا، اسے شہید نہ کہو۔ کیوں؟ حدیث کے الفاظ سن لو، کلا، ہرگز نہیں، ان کو آپ شہید نہیں کہہ سکتے، انی رأیتہ فی النار، میں نے ان کو جہنم میں دیکھا ہے۔ لاش میدان میں پڑی ہوئی ہے، لاش میدان میں پڑی ہوئی ہے، اور شہید ہو کر ہیں، صحابی ہیں، گردن کٹا کر کے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہید نہیں ہیں، میں نے ان کو جہنم میں دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ایسا گناہ ہو گیا ان سے؟ کیا انہوں نے ایسا گناہ کر دیا ہے؟ گردن کٹانے کے باوجود بھی، گردن کٹانے کے باوجود، صحابی ہونے کے باوجود بھی، سبحان اللہ، اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ شہید نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ کیا انہوں نے ایسا گناہ کیا ہے؟ آگے حدیث سنو، کتنی چھوٹی چیز ہے، انا للہ، کتنی چھوٹی چیز ہے، فی بردۃ او عباءۃ غلھا، فی بردۃ او عباءۃ غلھا، ایک چادر تھی، ایک عبا تھا، مال تقسیم ہونے سے پہلے، مال غنیمت بانٹنے سے پہلے انہوں نے اسے اٹھا کے الگ سے رکھ لیا تھا۔ غلطی اتنی تھی، جو عوام کا مال تھا، سارے مسلمانوں کا مال تھا، المال العام اس کو کہتے ہیں، غلطی اتنی ہو گئی کہ انہوں نے وقت سے پہلے وہ مال اٹھا کے رکھ لیا۔ نبی نے کہا یہ حرام مال اٹھانے کی وجہ سے شہید ہونے کے باوجود میں نے انہیں جہنم میں دیکھا ہے۔ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، چندے کر کے تم مدرسوں کی زمینیں خریدتے ہو، چندے کر کے ایک ایک پیسہ تم لوگوں سے مانگ کر مدرسوں کی زمینیں خریدتے ہو۔ آج تمہارے کیسز کورٹوں میں چل رہے ہیں، یہ میری زمین ہے، یہ تیری زمین ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ دیکھو ایک چادر اٹھانے کی وجہ سے شہید ہونے کے باوجود بھی وہ جہنم کو چلے گئے ہیں۔ تم لوگوں کے مال پر اپنا حق جتاتے ہو، مدرسوں پر اپنا حق، مسجدوں پر اپنا حق، ایسے کتنی چیزوں پر حق جتاتے ہو۔ اللہ تمہیں چھوڑ دے گا، اللہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ حلال و حرام کی اگر یہ تمیز نہیں رہی تمہارے اندر، اللہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ یہی وجہ تھی میرے بھائی، یہی وجہ تھی۔ 10 بار آپ نے، شاید میرا وقت ہو چکا ہے، 10 بار آپ نہیں بولنا، انہوں بولنا، پیچھے والے جی، اور ہے وہ بولیں گے ہی آپ لوگ جی۔ اللہ سے میں دعا کر کے بات ختم کر لیتا ہوں، ہو گیا وقت اور کچھ منٹ ہیں۔ ایک چیز، یہی وجہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ نے کئی بار سنا ہے یہ چیز، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے، کہتے ہیں کہ بغیر علم کے، یہ غلام ابو بکر صدیق کا تھا، بغیر علم کے دودھ لے کر آیا، آپ نے سنا ہے نہیں حدیث سے، دودھ لے کر آیا اور انہوں نے پی لیا۔ اس کے بعد غلام کا جملہ سنو، کنتو تکہنتو لانسان فی الجاہلیہ، زمانے جاہلیت میں کہانت کیا کرتا تھا،
لوگوں کی قسمتیں بتایا کرتا تھا، یہ وہی دودھ ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا پہلے نہیں بتایا تو نے، اور میں نے پی لیا۔ میں نے بخاری کا جملہ نوٹ کیا ہے، فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرَ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ مَا فِي بَطْنِهِ فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرَ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ مَا فِي بَطْنِهِ، اپنی انگلیاں پیٹ میں ڈالے اور جتنا دودھ پیے تھے واپس نکالے۔ کیوں نکالے بھائی، کیوں نکالے؟ انگلیوں میں سن لیجئے گا انشاءاللہ، 3-4 منٹ ہمارے رہ گئے ہیں۔ حرام کھانے سے کیا ہوگا شیخ؟ کیا نقصان ہوگا حرام کھانے سے؟ پہلے نمبر پر دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ کیا نہیں قبول ہوں گی؟ دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ آج ایسا ہی کچھ لگتا ہے، ہر نماز میں قنوت نازلہ چل رہا ہے، ہر جگہ دعائیں چل رہی ہیں، ہر منبر پر دعائیں چل رہی ہیں، مگر وہ بچے مر ہی رہے ہیں۔ جی وہ بچے مر رہے ہیں، وہ عورتیں مر رہی ہیں، یہ ظلم رک نہیں رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے ہماری دعاؤں میں اثر ختم ہو چکا ہے۔ لگتا ہے بھائی، لگتا ہے، مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغنینا بفضلک عمن سواک۔ اللہ ہمیں حلال کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلا نقصان ہے، منع استجابت الدعاء۔ علماء کہتے ہیں دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ دوسرا، سبحان اللہ، یہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کے سامنے، ظلمت القلب۔ کیا نقصان ہے؟ کیا نقصان ہے؟ ظلمت القلب، کبھی بھی سکون نہیں، بے چینی بے چینی بے چینی، کما رہے ہیں پھر بھی بے چینی، کما رہے ہیں پھر بھی بے چینی، بچے نافرمان، علماء نے یہ بھی لکھا ہے، بیوی نافرمان، علماء نے یہ بھی لکھا ہے، گاڑیاں کام نہیں آتی ہیں، سبحان اللہ۔ یہاں تک علماء کہتے ہیں اگر سواری خراب ہو گئی ہے غور کر کے دیکھ لو، تمہارا کھانا حرام کا تو نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے گناہوں کا سبب ہے، ہمارے حرام کھانے کا سبب ہے۔ ہمیشہ دل کے اندر بے چینی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بے چینی دور فرمائے، اللہ یہ بے چینی دور فرمائے۔ ایک آخری بات، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت حرام کھانے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ، لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی سود کھانے والے پر اور کھلانے والے پر، لعن اللہ کی لعنت ہو الراشی والمرتشی، رشوت لینے والے پر اور رشوت دینے والے پر۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، وقت مختصر ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ ہمیں پاک روزی کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حلال روزی کھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ اس امت کی پہچان حلال روزی کھانے والی پہچان بنا دے۔ یہ آج ہماری کمزوری بنی ہوئی ہے، ہم نمازوں میں اچھے ہیں، ہم باقی ساری چیزوں میں تقریباً اچھے ہیں، جب مالی معاملات آتے ہیں ہمارا مسئلہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں مالی معاملات کے اندر اللہ ہمیں بہتر بنائے۔